السلام علیکم۔ سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے شروعات کریں گے خبرنامے کی۔ ایس سی ایس ٹی کے خطوط پر بی سی اور اقلیتوں کے لیے سب پلان منظور کرنے مجلس کا زور۔ بلدیہ کے جنرل باڈی اجلاس میں بجٹ پر مباحث۔ جب تک میئر مجلس کا ہے تب تک ٹیکس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ماجد حسین کا اعلان۔ گاندھی ہاسپٹل سے ایک پروفیسر کی ماں پر لاشوں کی غیر قانونی منتقلی، جونیئر ڈاکٹرز کا سنسنی خیز انکشاف۔ اور شہر میں پاؤڈر اور کیمیکل کے ساتھ نقلی دودھ کی تیاری اور فروخت، 6 افراد گرفتار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے بجٹ اجلاس میں پراپرٹی ٹیکس، نالوں کی صفائی اور توسیع، برتھ اینڈ ڈیتھ سرٹیفکیٹس کی اجرائی میں تاخیر جیسے مسائل چھائے رہے۔ پیش ہے تفصیلی رپورٹ۔ میئر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن محمد ماجد حسین نے واضح کیا ہے کہ جب تک جی ایچ ایم سی میں مجلس کا میئر رہے گا تب تک پراپرٹی ٹیکس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے جنرل باڈی اجلاس میں مختلف عوامی مسائل پر مباحث ہوئے۔ شام میں بی جے پی کے کارپوریٹر بنگاری پرکاش نے ٹیکس سے متعلق مختلف تجاویز دی، جس پر مجلس کے ارکان نے شدید اعتراض کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز نے ٹیکس میں اضافہ نہ کرنے کے مطالبے کے ساتھ احتجاج کیا، جس کے بعد میئر نے اجلاس کے اختتام کا اعلان کیا۔ آج بلدیہ میں 10th آرڈنری میٹنگ کا اجلاس رکھا گیا تھا، جس میں جو مین آبجیکٹیوز یہ تھے کہ جو بجٹ کل 3600 کروڑ کا جو بجٹ رکھا گیا تھا اس کو کنفرم کر دیا گیا اور گورنمنٹ کو بھیج دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایس سی ایس ٹی سب پلان کے بارے میں بھی ڈسکس کیا گیا، جس پہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ایس سی ایس ٹی سب پلان کے ساتھ مائنورٹی ویلفیئر سب پلان بھی پیش کیا جائے گا، جس کے تمام ڈیٹیل اسٹینڈنگ کمیٹی میں رکھے جائیں گے ڈسکشن کے لیے، اور ڈسکشن کے بعد اس کے جو بھی ریکمنڈیشنس ہیں وہ گورنمنٹ کو لکھے جائیں گے فار کنسیڈریشن۔ ساتھ ہی ساتھ نالوں کے اوپر بھی ایک ڈیٹیل ڈسکشن کیا گیا آج، جس میں یہ طے کیا گیا کہ پورے ڈیٹیل میپ نالیز کے جو میپ ہے وہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیے جائیں گے، اور جتنے بھی نالیز کے حد تک جو پینڈنگ ورکس ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے گا۔ پچھلے کچھ مہینوں پہلے 13 فائنانس کمیشن میں کچھ نالے ریکمنڈیشن کیے گئے تھے، مگر کیونکہ آندھرا پردیش میں سیوک الیکشنز نہیں ہوئے تھے تو سینٹرل گورنمنٹ نے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ آندھرا پردیش ایک ٹوٹل یونٹ ہے اور اس کی وجہ سے 13 فائنانس کے فنڈز نہیں آئیں گے۔ تو اس کی وجہ پہ ہم نے جی ایچ ایم سی کے خود کے فنڈ سے قریباً 320 کروڑ کے نالوں کا کام لینے کا فیصلہ لیا تھا پچھلی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، جسے آج منظوری بھی دے دی گئی یہ جنرل باڈی اجلاس میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے کچھ ٹیکس کے طرف سے کچھ تجاویز تھے، جسے دوسرے ممبرز ہاؤس میں جو تھے جنہوں نے سخت آبجیکشن کیا اس تعلق سے، جس میں ٹیکس ہائک کا بھی تھا۔ میں میرے طرف سے یہ مطمئن دینا چاہتا ہوں کہ جب تک مجلس اتحاد المسلمین شہر کے میئر بلدیہ میں ہیں، جب تک کوئی بھی ٹیکس ہائک نہیں کیا جائے گا، کسی قیمت پہ عوام کے اوپر کسی بھی قسم کا ٹیکس برڈن کبھی نہیں ڈالا جائے گا۔ اس سے پہلے اجلاس میں ایس سی ایس ٹی سب پلان، برتھ اینڈ ڈیتھ سرٹیفکیٹس کی اجرائی، نالوں کی توسیع اور ان پر غیر مجاز قبضوں کے علاوہ عالمی بائیو ڈائیورسٹی کانفرنس اور دوسرے مسائل پر مباحث ہوئے۔ کانگریس کی جانب سے ایس سی ایس ٹی سب پلان سے متعلق ایک قرارداد اجلاس میں پیش کی گئی، جس پر مجلس اتحاد المسلمین نے یہ مطالبہ کیا کہ ایس سی ایس ٹی کی طرح اقلیتوں کو بھی سب پلان مقرر کیا جائے گا۔
اس کے علاوہ بلدیہ میں غربت کے خاتمے کے لیے جو علیحدہ بجٹ ہے اس میں بچھڑے طبقات کے ساتھ اقلیتوں کو بھی شامل کیا جائے۔ اس سلسلے میں مجلس کے رکن اسمبلی وراثت رسول خان اور مجلس کے رکن قانون ساز کونسل سید امین الحسن جعفری نے مختلف تجاویز پیش کی۔ اس کے بعد نالوں کی توسیع اور اس سلسلے میں مرکز اور ریاستی حکومتوں کی جانب سے فنڈز کی عدم دستیابی کے مسئلے پر طویل مباحث ہوئے۔ نالوں کے مسئلے پر تلگو دیشم، کانگریس اور مجلس کے 17 کارپوریٹرز نے مسائل اٹھائے۔ سمد بن عبداد نے مرکی نالہ، عزیز بیگ نے کشن باغ نالہ، محمد غوث نے افضل ساگر نالے کی صفائی اور توسیع کا مطالبہ کیا، جبکہ ایم اے غفار نے بلال نگر کے نالے کا مسئلہ اٹھایا۔ سابق میئر میر ذوالفقار علی اور کارپوریٹر سلیم بیگ نے سلسلے میں تجاویز پیش کی۔ سابق میئر نے کہا کہ سال میں 2 مرتبہ نالوں کی صفائی کی جائے، جبکہ سلیم بیگ نے کہا کہ سلسلے میں بلدی عہدیدار غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ریاستی حکومت کی لاپرواہی سے نالوں کے کام رک گئے ہیں۔ عالمی بائیو ڈائیورسٹی کانفرنس کے انعقاد کے وقت عجلت میں ہوئے کاموں پر بھی مباحث ہوئے۔ مجلسی رکن وجاہت علی خان نے کہا کہ جتنا روپیہ اس وقت خرچ کیا گیا، اگر وہ درست انداز سے خرچ ہوتا تو حیدرآباد کی صورت تبدیل ہو جاتی، لیکن عہدیداروں نے اس میں غبن کیا ہے۔ مجلس کے بلدی فلور لیڈر نذیر الدین نے نامپلی سرائے اور برتھ اینڈ ڈیتھ سرٹیفکیٹس کی اجرائی کا مسئلہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ می سیوا مراکز سے سرٹیفکیٹس کی اجرائی میں تاخیر ہو رہی ہے اور عوام پر زائد بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں عوام کو پیش آ رہے مسائل کو دور کیا جائے۔ ریاستی اسمبلی کی پی یو سی کمیٹی کے اجلاس میں اے پی جینکو میں ہوئی بے قاعدگیوں سے متعلق انکشاف سامنے آیا ہے۔ کمیٹی کے صدر اے پربھاکر کی قیادت میں ہوئے اجلاس میں کمیٹی نے عہدیداروں کو 9.5 کروڑ روپے محکمہ ریلوے کو زائد ادا کیے جانے کی وضاحت کرنے اور دیگر 17 معاملات کی رپورٹ کو 28 فروری کے اجلاس میں پیش کرنے کی ہدایت دی۔ میٹرو ریل کے بعض پٹریوں کو زیر زمین کرنے کی بھی کمیٹی نے تجویز پیش کی ہے، جس میں اسمبلی روڈ، سلطان بازار اور سکندرآباد تا گرین لینڈ کی سڑک بھی شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے حالیہ غیر موسمی بارش کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کے افراد خاندان کو فی خاندان 2 لاکھ روپے ایکس گریشیا دینے کا اعلان کیا ہے۔ کرن کمار ریڈی نے عادل آباد میں غیر موسمی بارش سے متاثرہ افراد سے ملاقات کی اور مہلوکین کے بچوں کو مفت تعلیم کی فراہمی کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کاغذ نگر منڈل، انڈیولی دیہات اور نوی گاؤں میں مکانات سے محروم افراد کو تیقن دیا کہ انہیں اندرما اسکیم کے تحت مکانات فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اراضی کی دستیابی کی صورت میں تمام متاثرہ خاندانوں کو 2 ایکڑ اراضی کی فراہمی کا بھی تیقن دیا۔ وزیر اعلیٰ نے بعد میں کریم نگر میں بھی بارش کے متاثرین سے ملاقات کرتے ہوئے ممکنہ مدد کا تیقن دیا۔ حکومت نے ناچارم اے پی فوڈ انڈسٹریز کے ملازمین پر ایسما کے لزوم کا فیصلہ کیا ہے۔ گورنر ای ایس ایل نرسمہن کے فیصلے کے بعد احکام جاری کر دیے گئے ہیں۔ جیو کے مطابق یہ فیصلہ عوامی مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے لیا گیا ہے۔ اس کا لزوم 6 مہینے تک برقرار رہے گا۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی تقریر مقدمے میں منگل کو نرمل کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ عدالت نے مقدمے کی سماعت 5 مارچ تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ عدالت میں اکبر اویسی کے پیش ہونے کی اطلاع ملتے ہی محبان مجلس کی کثیر تعداد عدالت کے باہر جمع ہو گئی تھی۔ عدالت کے احاطے میں پولیس کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کی لیڈر وائی ایس شرمیلا نے الزام لگایا ہے کہ صدر تلگو دیشم چندر بابو نائیڈو ریاست میں برسر اقتدار کرن کمار ریڈی کی نااہل حکومت کو بچا رہے ہیں۔ ضلع نلگنڈا کے رامارا چرلا میں پدیاترا کے دوران عوام سے خطاب کرتے ہوئے شرمیلا نے تلگو دیشم سربراہ کو مشورہ دیا کہ وہ بھی چرنجیوی کی طرح اپنی پارٹی کانگریس کے ہاتھوں ہول سیل میں فروخت کر دیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ چندر بابو نائیڈو نے اپنے دور اقتدار میں زرعی شعبے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ شرمیلا نے کہا کہ کانگریس اور تلگو دیشم کی خفیہ سازش کے تحت ہی جگن کو جیل بھیجا گیا ہے۔
तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के इंतखाबी निशान पर मजालिस मकामी के इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। जिले गुंटूर में अपनी पदयात्रा के दौरान खिताब करते हुए सदर तेलुगुदेशम ने जोर दिया कि मरदमशुमारी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल आवरी की जाए। उन्होंने 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात कराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के अहकाम का खैर मकदम किया। उन्होंने पेशकयासी की कि प्रजा राज्यम की तरह एक दिन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी भी कांग्रेस में जम हो जाएगी। उनका कहना था कि रियासत में कांग्रेस की वाहिद मुखालिफ जमात तेलुगुदेशम है। रियासती वजीर डी नागेंद्र ने मजालिस मकामी के इंतखाबात से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए नागेंद्र ने कहा कि कांग्रेस किसी भी वक्त इंतखाबात का सामना करने के लिए तैयार है। उनका कहना था कि पसमानदा और पिछड़े तबकात को मौसर नुमाइंदगी के लिए हुकूमत हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई थी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि DCCB के इंतखाबात में जिस तरह अवाम ने कांग्रेस पर भरोसा किया, उसी तरह इन इंतखाबात में भी अवाम कांग्रेस को कामयाब करेंगे और पदयात्रा करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। AICC के सेक्रेटरी P सुधाकर रेड्डी ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि मजालिस मकामी के इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाबी हासिल होगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात में अपोजिशन के झूठे प्रोपेगेंडे का पर्दा फाश हो जाएगा। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि मसले तेलंगाना का मजालिस मकामी के इंतखाबात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस लीडर ने TRS को खानदानी पार्टी करार दिया। కూడా జరుగుతాయి। ఏదైనా ఇవన్నీ అధిగమించుకుంటూ ప్రజల్లో ఉన్న ఈ కొద్దిగా వ్యతిరేకతను కూడా మేము అధిగమించుకునే మార్గాలను అన్వేషించుకొని ఈ ఎన్నికల్లో బ్రహ్మాండమైనటువంటి మెజారిటీ సాధించుకుంటామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం। అనేక ఇష్యూస్ ఉన్నాయి। తెలంగాణ సమస్య పరిష్కారం కొరకు కూడా కోరుకుంటూ అది కూడా పరిష్కారయ్యే దిశలో సంప్రదింపుల వ్యవహారంలో ఉంది। తర్వాత రైల్వే ప్రాజెక్టుల గురించి కూడా బడ్జెట్ పెట్టబోతున్నారు। మంత్రి గారి స్టేట్మెంట్ కూడా చూసాం। ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన जिले वरंगल के DCCB इंतखाबात में कांग्रेस के बागी उम्मीदवार की कामयाबी के नतीजे को रोक दिया गया है। कांग्रेस ने माधव रेड्डी को अपना उम्मीदवार नामजद किया था, लेकिन J राघु रेड्डी ने पार्टी क़ियादत की हिदायत को नज़रअंदाज करते हुए बागी उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला किया और सदरनशीन के लिए मुंतखब हो जाने का दावा भी किया, लेकिन माधव रेड्डी की शिकायत पर नतीजे को रोक दिया गया है। वरंगल में इस मौके पर राघु रेड्डी और माधव रेड्डी के हामियों के दरमियान संगवारी का भी तबादला अमल में आया, जिससे हालात कशीदा हो गए हैं। माधव रेड्डी ने राघु रेड्डी के रवैये के खिलाफ पार्टी आला क़ियादत से शिकायत करने का फैसला किया है। तेलुगुदेशम पार्टी ने किसानों को मशवरा दिया है कि वो अभी अपना कर्ज अदा न करें, क्योंकि तेलुगुदेशम के बरसर इख्तिदार आने पर किसानों के कर्जे माफ़ कर दिए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम कायदीन M नरसिम्लू और G मुद्दुकृष्णमा नायडू ने किसानों के कर्जाजात की माफ़ी से मुताल्लिक़ वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की। तेलुगुदेशम कायदीन का कहना था कि किसानों के कर्ज के नाम पर कांग्रेस कायदीन गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। TRS के रुकन असम्बली हरीश राव ने इंतबाह दिया है कि AP NGOs मुलाजिमीन के मसाइल की आड़ में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश का इजलास हैदराबाद में मुनक़िद करने की गलती नहीं करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए TRS रुकन असम्बली ने कहा कि अगर आंध्रा मुलाजिमीन ने ऐसी गलती की तो हालात बिगड़ सकते हैं। हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सीमा आंध्रा हुकूमत के तर्ज पर काम कर रही है। तेलंगाना इलाके के रेलवे प्रोजेक्ट्स को फंड्स जारी न करते हुए सीमा आंध्रा के रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए 55 करोड़ रुपए जारी किए गए, लेकिन काजीपेट डिवीज़न के लिए हुकूमत के पास फंड्स न होने का बहाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा MA खान ने कहा है कि रेलवे बजट में गुज़िश्ता 20 सालों से रियासत के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मीडिया से बात करते हुए MA खान ने कहा कि नई तजावीज़ पर जोर देने के बजाय बेहतर यह है कि माजी में पेश की गई तजावीज़ पर जो NOC हासिल किया गया था उन प्रोजेक्ट्स की तकमील को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि फ़िलहाल नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलना मुश्किल है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि रियासत को इस बार इंसाफ ज़रूर मिलेगा।
منگل کو چومحلہ پیلس میں نظام دور کی نیپیئر گاڑیوں کی نمائش کی گئی۔ پیلس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ آج سے 106 سال پہلے نظام ششم نے نیپیئر کمپنی کو 6 گاڑیوں کا آرڈر دیا تھا، لیکن کمپنی نے 2 گاڑیاں تیار کر کے نظام ششم کو روانہ کی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان گاڑیوں کی مرمت کے بعد انہیں حال ہی میں ممبئی میں ہوئے قدیم گاڑیوں کے مقابلے میں بھیجا گیا تھا، جس میں ایک گاڑی کو بیسٹ آف ایڈورڈین ان دا نیپیئر کلاس کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ نظام کی ملکیت والی پیلی لیموزین کو بھی گزشتہ سال ایوارڈ حاصل ہو چکا ہے۔ اب جو کارس آپ دیکھ رہے ہیں 2 گرین کے کارس جو ہیں یہ نیپیئر کارس ہیں، وہ 106 سال کے پہلے نظام جو محب علی پاشا صاحب جو 6th کنگ تھے، انہوں آرڈر دے کے بنائے سو کارس ہیں۔ انہوں ٹوٹل 6 کارس کو آرڈر کر دیے تھے، مگر آؤٹ آف 6 میں وہ مینوفیکچرر اونلی 2 کارس کو بنا کے ان کو ڈیلیوری دیے تھے۔ وہ 2 کارس آپ جو گرین دیکھ رہے ہیں وہ نیپیئر کارس ہیں۔ کرناٹک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے ایک وفد نے دارالسلام پہنچ کر صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی۔ بسوا کلیان، بیدر اور بیلگام کے مسلمانوں نے کرناٹک میں مجوزہ بلدی انتخابات میں مجلس کا حصہ بننے کے لیے بیرسٹر اویسی سے درخواست کی۔ ان افراد نے کہا کہ بیرسٹر اویسی کی قیادت میں کرناٹک میں مجلس کو مستحکم بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی اور بلدی انتخابات میں کم سے کم 11 نشستوں پر کامیابی حاصل کی جائے گی۔ صدر مجلس نے کارپوریٹر محمد غوث کو کرناٹک کے ان علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مقامی حالات کا جائزہ لینے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر بیرسٹر اویسی اور رکن اسمبلی احمد پاشا قادری کی گل پوشی بھی کی گئی۔ ظہیر آباد کے ایک وفد نے بھی دارالسلام پہنچ کر صدر مجلس سے ملاقات کی۔ اردو زبان کی خدمت کے لیے جلیل پاشا کو وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کے ہاتھوں تہنیت پیش کی جائے گی۔ یہ بات سرکاری زبان کمیشن کے صدر ایم بدھا پرساد نے بتائی۔ 21 فروری کو رویندر بھارتی میں بین الاقوامی یوم مادری زبان تقریب منعقد ہوگی، جس میں مادری زبان کے لیے نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو تہنیت پیش کی جائے گی۔ رکن اسمبلی محمد ادراست رسول خان نے مسجد ممتاز واقع سید علی گڑھا میں بورویل کا افتتاح انجام دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی نے بتایا کہ مقامی رکن بلدیہ ملکہ النساء بیگم کے کارپوریٹر بجٹ سے مسجد میں 4 لاکھ روپے لاگتی بورویل نصب کیا گیا ہے۔ مصری گنج کے ذخیرہ آب میں والو کی خرابی کے بعد 500 mm کا نیا والو لگانے کا کام کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے چند علاقوں میں 21 فروری کو پانی سربراہ نہیں کیا جائے گا۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کی جانب سے جاری کردہ ایک پریس اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ 20 فروری کو دن میں 2 بجے سے 21 فروری تک یہ کام کیا جائے گا، جس کی وجہ سے دودھ بولی، گولا کھڑکی، پرانا پل، کبوتر خانہ، فرحت نگر، عثمان پورہ، کٹل گڑا، نورخاں بازار، لکڑ کوٹ، جوبلی پوسٹ آفس، پرانی حویلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آبی سربراہی مسدود رہے گی۔ شہر میں مچھروں کی کثرت نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ نظامیہ طبی دواخانے میں تو گزشتہ 2 مہینوں سے مچھروں کی کثرت کی وجہ سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دواخانے کے مریضوں نے میڈیا سے شکایت کرتے ہوئے بتایا کہ چھوٹے بیمار بچے موجودہ حالات کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ مریضوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں دواخانے کے انتظامیہ سے بھی شکایت کی گئی۔ وہ محکمہ بلدیہ کو مکتوب روانہ کرنے میں تساہل کر رہا ہے، جس کی وجہ سے دواخانے میں مچھر کش ادویات کے چھڑکاؤ میں تاخیر ہو رہی ہے۔ جس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ دواخانے کا سارا اسٹاف یونین کے انتخابات میں مصروف ہے اور کوئی بھی اس کام کے لیے وقت نکالنے کو تیار نہیں۔ ویسے دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں بھی مچھروں کی کثرت کی وجہ سے شہری ایک آزمائشی دور سے گزر رہے ہیں۔ اگر ریاستی حکومت ہنگامی طور پر مچھروں کا خاتمہ نہ کرے تو ایک بار پھر ملیریا، ڈینگی اور چکن گنیا سر اٹھا سکتے ہیں۔
آندھرا پردیش میڈیکل امپلائیز یونین سے وابستہ کانٹریکٹ خدمات انجام دینے والے نیم طبی عملے نے بنیادی مسائل کی یکسوئی کا مطالبہ کرتے ہوئے MNJ کینسر ہاسپٹل میں دھرنا دیا۔ احتجاجی کانٹریکٹ طبی عملے کو اقل ترین تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ احتجاجی ملازمین نے PF اور دیگر مراعات کی فراہمی کا بھی مطالبہ کیا۔ پرانا پل کے علاقے رحیم پورہ میں بارش کا پانی جمع ہونے سے سڑک ایک کنٹے جیسا منظر پیش کر رہی ہے، جو محکمہ بلدیہ کی لاپرواہی کی ایک منہ بولتی تصویر ہے۔ محکمہ بلدیہ سڑکوں کے تعمیری کاموں کو ایسے لاپرواہ گتےداروں کے حوالے کرتا ہے جو اپنے کام میں نہ مہارت رکھتے ہیں نہ دلچسپی۔ ناقص میٹیریل سے تعمیر کی گئی سڑکیں تعمیر کے کچھ دنوں بعد ہی اکھڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ایک منظر بارش کے بعد خلوت سے موتی گلی جانے والی سڑک پر بھی دیکھا گیا ہے، جس سے راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بی جے پی کی اتحادی مزدور یونین نے 20 اور 21 فروری کو ٹریڈ یونینوں کی جانب سے منظم کیے جانے والے ملک گیر احتجاج کی تائید کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے یونین کے صدر کرشنا مورتی نے کہا کہ مہنگائی اور ضروری اشیاء کی بڑھتی قیمتوں کے علاوہ دیگر مسائل کے لیے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت کو مزدوروں کے لیے 10,000 روپے اقل ترین اجرتیں مقرر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ PF اور صحت کے علاوہ دیگر مراعات بھی فراہم کی جانی چاہیے۔ گاندھی ہاسپٹل کے جونیئر ڈاکٹرز نے سنسنی خیز انکشاف کیا ہے کہ ہاسپٹل کا ایک پروفیسر میڈیکل کالجز کو لاشیں فراہم کر رہا ہے۔ جونیئر ڈاکٹرز نے پیر کی رات احتجاج کرتے ہوئے پروفیسر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ دواخانے سے لاشیں غیر قانونی طریقے سے منتقل کی جا رہی ہیں اور اس کے پیچھے پروفیسر کا ہاتھ ہے۔ نارتھ زون ٹاسک فورس پولیس نے نقلی دودھ کی تیاری میں ملوث 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق KMB گروپ سے تعلق رکھنے والے یہ افراد پاؤڈر اور کیمیکل کو ملا کر نقلی دودھ تیار کیا کرتے تھے۔ بعد میں وہ اس نقلی دودھ کو پیکٹس میں پیک کر کے فروخت کیا کرتے تھے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے KMB گروپ کے دفتر پر دھاوا کیا اور 6 افراد کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے پاؤڈر اور کیمیکل کو ضبط کر لیا۔ جھرے کے علاقے میں اسکریپ کے گودام میں آگ لگنے سے سارا اسکریپ جل کر خاکستر ہو گیا۔ لنگروس کے 2 فائر بریگیڈز نے زائد از 1 گھنٹے تک کوشش کر کے آگ پر قابو پایا۔ گودام کے مالک نے فائر بریگیڈز کے تاخیر سے پہنچنے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ فائر بریگیڈز کو پیر کی شام قریب 11 بجے طلب کیا گیا تھا، لیکن وہ 1 گھنٹہ تاخیر سے پہنچے، جس کی وجہ سے گودام میں رکھا ہوا پرانا فرنیچر، ساگوان کی لکڑی کے علاوہ الیکٹرانک اشیاء بھی آگ کی زد میں آ گئی۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ واضح ہے کہ جھرے کے علاقے میں قریب 2 مہینے پہلے بھی 3 گوداموں میں آگ لگ گئی تھی، جس کا سبب بھی آج تک دریافت نہیں کیا جا سکا۔ اور آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ SC/ST کے خطوط پر BC اور اقلیتوں کے لیے سب پلان منظور کرنے مجلس کا زور۔ بلدیہ کے جنرل باڈی اجلاس میں بجٹ پر مباحث۔ جب تک میئر مجلس کا ہے تب تک ٹیکس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ماجد حسین کا اعلان۔ گاندھی ہاسپٹل سے ایک پروفیسر کی ماں پر لاشوں کی غیر قانونی منتقلی، جونیئر ڈاکٹرز کا سنسنی خیز انکشاف۔ اور شہر میں پاؤڈر اور کیمیکل کے ساتھ نقلی دودھ کی تیاری اور فروخت، 6 افراد گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔